بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الصبر والصبران صبر علی ما تکرہ و صبر عما تحب. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار ہماری زندگی کا اصل مال ہے، اور ماہ مبارک رمضان تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ہے. اور روزوں کے فلسفے اور اس کے مقصد کے طور پہ خداوند متعال نے بہت واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، تم پہ روزہ ایسے ہی واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ واجب کیا گیا، تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ. اور یہ شاید ہے ہی اسی لیے کہ انسان جتنی کوششیں کرے گا اتنا ہی متقی ہوگا، اور اگر انسان کوششیں نہیں کرے گا تو ماہ مبارک رمضان گزر جائے گا، انسان جیسا تھا ویسے ہی باقی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کے لیے انسان کی اپنی کوشش ضروری ہے. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے ایک صفت کہ مولا کائنات فرماتے ہیں متقین کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال کی طلب کرتے ہیں، حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، حلال کو چاہتے ہیں. خب حلال کو چاہنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے. آج دنیا میں رزق کو کمانے کے جو سسٹم و نظام ہیں، جو طریقہ کار ہیں جس حساب سے انسان رزق کما رہا ہے یا کسی چیز کو حاصل کر رہا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کو مل جائے چاہے جیسے ملے. خب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ انسان کی بھول ہے. مل جائے چاہے جیسے ملے، تھوڑا آگے پیچھے، ارے تھوڑا بہت تو چلتا ہی ہے. خب یہ چلتے کا فیصلہ ہم آپ نہیں کر سکتے. یہ خدا نے ہم کو بتایا یہاں تک چلتا ہے، اس کے آگے نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرضی خدا، یہ زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ہے. لہٰذا انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ حلال کی طلب کرے، حلال کے پیچھے جائے. اور یوں بھی حرام میں برکت نہیں ہوتی، حلال میں برکت ہے. حرام بہرحال جو مالی فرق ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ روحانی فرق بھی لے کے آتا ہے. لقمہ حرام انسان کی نسلوں تک اثر کرتا ہے. لقمہ حرام کے بعد پھر انسان کو اس سے اچھے کاموں کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی باپ نے حرام کمائی سے اپنے بچے کی پرورش کی ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ اس کا بچہ لائق و اچھا نکل جائے گا، اس لیے کہ لقمہ حرام ہے. جیسا انسان کے پیٹ میں لقمہ جائے گا ویسا اثر آئے گا. اسی لیے لقمہ حلال کی اتنی، اور بات صرف اس کی حرام و حلال وہ لقمے کی نہیں ہے کہ لقمہ حرام و حلال ہے. نہیں، حلال کی طلب، مطلقاً حلال کی طلب، یعنی جو کام انسان کرے وہ حلال کرے، حرام کام نہ کرے. اپنے آپ کو مکمل حرام سے بچائے اور اپنے آپ کو مکمل حرام سے بچا کے حلال کی طرف لے کے جائے. ہر چیز، چاہے وہ انسان بات چیت کرے تو حرام باتوں سے اپنے کو بچائے، حلال بات کرے. اگر انسان کہیں نگاہ اٹھائے تو حرام نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے، حلال نگاہ ڈالے. اگر انسان ہاتھ پیر بڑھائے تو اپنے ایکٹیویٹیز کو حرام سے روکے، حلال کی طرف لے کے جائے. اسی طریقے سے رزق، اسی طریقے سے ملنا جلنا، کس سے ملنا ہے، اسی طریقے سے زندگی کے دوسرے شعبوں میں انسان کی ایکٹیویٹیز، کہ انسان کیا کر رہا ہے. جب بھی کوئی کام کرے، کام کرنے سے پہلے یہ متقی کی صفت ہے، یہ علی کے چاہنے والے کی صفت ہے، اور علی اپنے چاہنے والے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس کی صفت ہے. بہت کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے مولا کو بہت چاہتے ہیں، بڑی محبت، اور کرتے بھی یقیناً، کوئی جھوٹ نہیں بولتا. لیکن یہ محبت واقعی اور کامل محبت تب ہے کہ جب ہمارا علی بھی ہم سے محبت کرے. ایک طرفہ محبت مکمل نہیں ہوا کرتی، ناقص ہوا کرتی. ہماری محبت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی ہمارا ولی، ہماری محبت کے لیے کافی ہے کہ امیر المومنین ہے. پورے فضائل کا سلسلہ. خب علی جیسی ذات نہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں. لیکن علی کی محبت کے لیے علی کو کیا چاہیے؟ ہر محبت کے لیے کوئی معیار ہوتا ہے نا. کس معیار پہ انسان محبت کرتا ہے؟ مولا کائنات بھی کسی معیار پہ ہی محبت کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ جو بھی سامنے آئے محبت کر دیا، جس نے بھی محبت کا دعویٰ کیا اس سے محبت کر لیا.
علی سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے اور ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اس کے جواب میں علی کس سے محبت کرتے ہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت بھی آپ کو ملیں گے اور آج بھی ایسے ہی. تو علی جو محبت کریں گے وہ ایک معیار، ایک شرط کے مطابق، اور وہ شرطیں یہی شرطیں جو آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گی. جب آپ کو احادیث، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے اور نہج البلاغہ نہیں پڑھتے. کہاں سے یہ محبت ہی کہاں سے آئی؟ پھر اس کا راستہ ہی پھر عجیب ہے، کہاں سے نہیں سمجھ میں آتی. تو متقین کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ ہم حلال کی طلب کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. آئیے مولا کے جس قول کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہمیشہ ہر ہفتے پیش ہوتا ہے. اس ہفتے جو کلمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس ہفتے میں اس کلمے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں الصبر و صبران. صبر دو طرح کے صبر ہوتے ہیں. انسان جو صبر کرتا ہے وہ دو طرح کا صبر کرتا ہے. صبر علی ما تکرہ، ایک وہ صبر ہے کہ انسان کو جو چیز پسند نہیں ہوتی اس پہ صبر کرتا ہے. کیا مطلب؟ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پسند نہیں ہوتی ہیں لیکن انسان کو کرنی پڑتی ہیں. یہ در واقع مولا کا قول قرآن مجید کی آیت کی مکمل تفسیر ہے، وضاحت ہے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم کو پسند نہیں ہیں لیکن وہی تمہارے لیے خیر. اب تم کو پسند نہیں ہے اور خیر بھی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اپنانے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑے گا. پسند نہیں لیکن کر رہے ہیں، کیا کریں، مجبوری. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم کو پسند ہیں لیکن تمہارے لیے شر. مولا نے اپنے دوسرے جملے میں یہی کہا. صبر، ایک صبر کی قسم کیا ہے کہ مکروہ چیزوں پہ، یعنی جو انسان کو پسند نہیں ہے، مکروہ شریعت والا مکروہ نہیں ہے، انسان کی پسند والا جس سے کراہت ہو انسان کو، اس پر. اور ایک قسم کیا ہے صبر کی کہ جو چیزیں انسان کو پسند ہے اس سے صبر کرے. قرآن نے کیا کہا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم کو پسند ہے لیکن تمہارے لیے شر ہے، لہٰذا اس پہ ہم کو صبر کرنا ہوگا کہ ہم کو پسند ہے، ہم لے بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ خدا نہیں چاہتا ہے، اسلام کو نہیں پسند ہے، اس لیے نہیں لیں گے. بہت سی چیزیں ہیں، پورا اسلام کا نظام موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ اب یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم، پورا نظام یا انسان کی پوری زندگی، انسان کی حیات اس بات پہ نہیں چلے گی کہ ہم کو کیا پسند ہے اور ہم کو کیا نہیں پسند ہے. اب اس بات پہ چلے گی کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا نہیں چاہتا ہے. اگر ہم کو پسند ہے اور خدا نہیں چاہتا ہے تو علی کے اس قول کے مطابق صبر کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے لیکن کریں گے نہیں. اور اگر ہم کو نہیں پسند ہے اور خدا چاہتا ہے تو صبر کر کے اس کام کو کر لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. ملائیے نا، مولا کا قول ملائیے، قرآن مجید کی آیت شریفہ ملائیے. یہ دو صبر ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، سامان خریدنا ہے، گاڑی لینا ہے، مکان لینا ہے، پیسوں کو جمع کرنا ہے، سروس کرنی ہے. آتے ہیں یہاں بہت سے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ایسا نہیں، الحمدللہ بہت دیندار معاشرہ ہے. اچھی سروس، اچھے آفر چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ شرعن اچھے پیکیج ہوتے ہیں ان کے پاس. صرف یہ کہ شرعن اشکال، ہمارے خدا کو پسند نہیں. ہم کو پسند ہے، ہم چاہتے ہیں، ضرورت بھی ہے ہماری، ہمیں لگتا ہے ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہوتی تو خدا کو پسند ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے خدا کو پسند نہیں ہے لہٰذا اس پہ صبر کر لیں گے، اس کو اپنائیں گے نہیں. یہ ہیں ایسے جوان ہیں، یہ کوئی بوڑھوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، سروس وغیرہ، یہ ہمارے جوان اور نوجوان ہیں ایسے کہ جو اس طرح کے صبر کرتے ہیں. خدا ان کو جزائے خیر ان کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ کرے. انسان صبر کرے. لیکن بعض اوقات جہاں ایک طرف اتنا اچھا ایک پازیٹیو وہ دکھنے میں آتا ہے، وہیں بعض اوقات دوسری طرف یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ جب ہم دین کے مسئلے میں آتے ہیں تو وہاں بعض اوقات اتنا ہم گر جاتے ہیں کہ وہاں بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا کی پسند کیا، دیکھتے ہیں ہماری پسند کیا ہے. ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں تو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں تو ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں تو یہ سسٹم اچھا لگتا ہے، ہمیں تو یہ چیز اچھی لگتی ہے. خود دین الہی دین ہے، دین خدا کا دین ہے. دیکھو خدا کو کیا پسند ہے. جو خدا تمہارے دنیاوی معاملات میں ہی نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنی پسند کے حساب سے لو بلکہ خدا کی پسند کے حساب سے لو، تو کیسے یہ پسند کرے گا کہ تم دین کو اپنی پسند کے حساب سے لو. دین بھی خدا ہی کی پسند کے حساب سے ہونا چاہیے کہ ہمارے خدا کو کیا پسند ہے، ہم کو وہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں دین میں کہ جن کو کرتے ہوئے پسند نہ آئے، ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے لہٰذا ہم کو کرنا ہے. اور بہت سی چیزیں جس کا ہمارا بہت دل چاہے گا کرنے کے لیے، لیکن چونکہ خدا نے منع کیا ہے اس لیے ہم کو
نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا مولا کے اس قول کے مطابق دو طرح کے صبر، انسان کبھی اپنی ناپسند پہ صبر کر کے اس کو کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے وہ، اور کبھی اپنی پسند پہ صبر کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ در واقع ہر کوشش کا نام جہاد ہے، اور پھر یہ وہ کوشش ہے کہ جہاں پہ انسان نفس کو مار رہا ہے تو یہ انسان کا جہاد ہے کہ جو راہ خدا میں، نفس ایسے ہی تو مارا جاتا ہے نا، اسی کا نام ہے نفس کشی، نفس کا مارنا، اپنے نفس امارہ کو ختم کر دینا۔ جو چیزیں ہم کو پسند ہیں ان چیزوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی کبھی ہمارے یعنی مزاج میں تبدیلی پیدا نہیں، دو چار سے بھی دیکھیں ہمارے خدا کو کیا پسند ہے، اور پھر اس پہ جو ریئیکشن آیا یہ ہمارے خدا کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ اور وہ سماج میں آپ چھوٹی سے لے کے بڑی تک ہر طرح کی چیز دیکھ لیجئے، ہمارا چہرہ ہمارے امام کو ہمارے خدا کو کیسا پسند ہے، ہماری خواتین کا گھر میں باہر سے باہر نکلنا کیسا پسند ہے، ہماری ایجوکیشن کا نظام خدا کو کیسا پسند ہے، ہمارے مالیات کا نظام، اقتصاد کا نظام خداوند متعال کو کیسا پسند ہے، اللہ کی راہ میں دینا خداوند متعال کو کیسا پسند ہے، گھر میں مال کا رکھنا خداوند متعال کو کیسا پسند ہے۔ ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نہ رکھے، گھر میں نہیں رکھے، بس جیسے خدا کو پسند ہے ویسے ہی رکھے، اس سے زیادہ کوشش۔ اور ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ بات ہوئی اور پھر چاہیں گے پھر بات ہوئی، خطبے میں تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، اس میں پھر کہیں انسان کو صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن یہی انسان جب معرفت کے درجوں کو پا لیتا ہے تو ان چیزوں کو صبر کے طریقے سے نہیں حاصل کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں کو انسان عشق کے راستے میں اپنی خوشی سے حاصل کرتا ہے۔ مثال دیں، آدھی رات میں آپ کو کوئی اٹھا کے کہے کہ جائیے 2-4 کلومیٹر سے فلاں سامان لے آئیے، تو کراہت محسوس ہوگی نا، سو رہے تھے، اچھا خاصا آرام کر رہے تھے، آرام دہ بستر پہ آپ نے اٹھا دیا۔ لیکن کوئی ایسی ذات کی جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، آپ کے بچے، آپ کی لڑکی لڑکا، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، ماں باپ، بیوی، اس نے نہایت محبت سے کہا کہ ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، جس کام پہ آپ کو کراہت محسوس ہوتی تھی، ہمت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ٹال دیں گے نہیں جائیں گے، لیکن جب اس چاہنے والے نے کہہ دیا تو بڑے شوق سے گیا، کراہت سے نہیں گئے کیا کہ نہیں، شوق سے گئے، اچھا لگا آپ کو جانے میں۔ کیوں؟ یہ محبت نے اس مزاج کو، ٹیسٹ کو بدل دیا ہے، ذائقے کو بدل دیا، جو پسند نہیں تھی وہ پسند ہو گئی۔ اگر یہ الہی عشق پیدا ہو جائے، نے کہا اس کے پہلے بھی، یہ عشق، لفظ عشق کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ عشق حقیقی وہ عشق ہے جو الہی عشق ہو، حقیقی عشق وہ ہے جو اہل بیت سے ہو، ائمہ سے ہو، اولیاء سے ہو۔ اگر واقعی الہی عشق ہے معرفت کے ساتھ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ نماز کے لیے اٹھ جائے اور یہ بندہ پڑا سوتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ نماز صبح کے لیے، نماز شب کے لیے ہم صبر کر کے اٹھتے ہیں یا شوق میں اٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ یہ ہمارے عشق کا فیصلہ ہے، یہ ہماری معرفت کا امتحان۔ اٹھنا تو ہے، اگر مشکل لگ رہا ہے صبر کر کے اٹھو، اچھا لگ رہا ہے تو محبت میں اٹھو، شوق سے اٹھنا تو ہے، اس سے تو کوئی فرار نہیں، اس سے کوئی چھوٹ نہیں۔ لیکن اب اپنے درجے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا درجہ کتنا بلند ہے، کہ درجہ صبر کی بنیاد پہ ہے یا شوق کی بنیاد پہ ہے۔ لہذا انسان پہلے مرحلے میں یہ طے کرے کہ ہم کو احکام پروردگار پہ عمل کرنا ہے، ولو اس کے لیے صبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور دوسرے مرحلے میں اپنے معرفت اور عشق کو اتنا بڑھا لینا ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ سے صبر ہٹ جائے، جو کچھ دینا ہو شوق سے دیں، جو کربلا کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی قربانیوں کو شوق سے دے رہے تھے، جیسے جیسے قربانیاں دے رہے تھے ویسے ویسے آپ کا چہرہ سرخرو ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون،
اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والا کل کا دن ہے 10 رمضان المبارک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے عزیز زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ وفات کی تاریخ. یقیناً ایک زوجیت اور ولایت کی خدمت میں اس خاتون کا کردار نمونہ عمل ہے. رسول نے جناب خدیجہ کے بعد کئی شادیاں کی، لیکن پوری زندگی جناب خدیجہ کو بھلا نہیں پائے. جب تک خدیجہ زندہ تھیں تب تک بے پناہ محبت کرتے تھے، اور جناب خدیجہ کے مرنے کے بعد بھی رسول جناب خدیجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور روایت ہم نے کسی موقع پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب آپ کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے کہا کہ آپ کس کو، یعنی ایک تھوڑا سا طنز تھا کہ بڑھیا کو یاد میں پڑے ہوئے جبکہ آپ کے سامنے ان سے بہتر موجود ہیں، وہ اشارہ اپنی طرف تھا کیونکہ کچھ کم سن بھی تھی. تو رسول ناراض ہو گئے، ڈانٹ دیا. پوری حدیث روایتوں میں موجود ہے. رسول کے یہاں جب قربانی ہوتی تھی تو خدیجہ کے جو دوست جنہیں آپ سہیلی کہتے ہیں ان کے یہاں ان کا حصہ بھیجتے تھے. اس حد تک رسول جناب خدیجہ کو یاد رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے جناب خدیجہ نے اس وقت رسول کی مدد کی کہ جب کوئی رسول کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. جب کوئی رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا اس وقت خدیجہ ایمان لائی. جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا غار حرا کو کتنی بلندی پہ خدیجہ رسول کی خدمت کے لیے وہاں پہ جایا کرتی تھی. تو آسان نہیں ہے. رسول وہاں پہ عبادتیں کیا کرتے تھے تو خدیجہ رسول کے لیے کھانے پینے کا سامان، ضروریات کا سامان لے کے وہاں پہ جایا کرتی تھیں، جہاں پہ آج ایک عام مسلمان کی عام حالت میں ہمت نہیں پڑتی چڑھنے کی. بہت عظیم خاتون کا نام خدیجہ ہے. دوسری مناسبت اس ہفتے کی 12 ماہ مبارک رمضان وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول نے اپنے اصحاب کے درمیان عقد اخوت پڑھایا. مشہور واقعہ ہے عقد اخوت، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور اپنے کو علی کا یا علی کو اپنا بھائی بنایا. ان کے درمیان عقد اخوت ہوا. تیسری مناسبت اس ہفتے کی شہادت 14 ماہ مبارک رمضان، شہادت جناب مختار ثقفی. مختار تاریخ اسلام میں اب ایک ذات و شخصیت کا نام نہیں رہ گیا ہے، مختار ایک کردار کا نام.
انقلاب پیدا کرنے والے کو مختار کہتے ہیں، حکومت اسلامی کو قائم کرنے والے کو مختار کہتے ہیں۔ مختار ہمارا لاکھوں سلام ہو آپ پہ کہ آپ نے انقلاب لا کے حکومت اسلامی قائم کر دی، تو آج کے حکومت کے مخالفین کو دینے کے پاس ہمارے پاس جواب ہو گیا کہ اگر آپ امام کے زمانے میں امام کے سامنے حکومت اسلامی کو قائم کر رہے ہیں اور امام آپ کی اس ایکٹیویٹی سے خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کہ غیر معصوم انقلاب بھی لا سکتا ہے، اسلامی حکومت بھی قائم کر سکتا ہے، حدود بھی جاری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دلیل بن گئی ہمارے لیے۔ تعجب تو اس بات ہے کہ وہ تاریخ کے اندھے کیسے ہیں جو تاریخ کے اتنے بڑے واقعات کو دیکھ کے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ علم کی کمی ہے۔ اگر انسان 2 حرف صحیح سے پڑھ لیے ہوتا تو ایسی جاہلوں والی باتیں قطعا نہ کرتا۔ مختار ایک پیغام کا نام ہے، پیغام کربلا کے پہنچانے میں مختار کا بہت اہم رول ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے جناب مختار سے متعلق کسی تاریخ میں ائمہ کی روایتیں پیش کی ہیں کہ جو جناب مختار کی تائید میں ہے۔ ائمہ جذبات میں تائید نہیں کیا کرتے ہیں، ائمہ حقائق میں تائید کیا کرتے ہیں۔ اگلی مناسبت جو اس ہفتے کی مناسبت ہے وہ اس ہفتے کی اہم ترین تاریخ ہے، آنے والی 15 رمضان المبارک، سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ یہاں پہ 2 جملے ہم کہتے چلیں۔ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے، بلکہ اکثر اب یہ فیشن آ گیا ہے کہ لوگ ولادت کو نزول کہتے ہیں، نزول امام حسن، نزول امام حسین، نزول امام علی۔ نازل ہونا کہتے ہیں کہ کسی چیز کا، ہاں اوپر سے کسی چیز کا۔ ولادت ایک الگ چیز ہے، ولادت کا تعلق ارحام و اسلاب سے، نسلوں سے۔ نزول کے لیے نسلیں ضروری نہیں ہیں، نزول کے لیے نسلیں نہیں چاہیے ہوتی۔ نہیں صاحب، چونکہ قرآن کو ہم قرآن صامت کو کہتے ہیں، جو قرآن کتاب ہے، تو یہ بھی تو قرآن ہے نا، یہ بھی نازل ہوئے ہیں۔ ایک تو فرق ہے نا، وہ صامت ہے، یہ ناطق۔ جب خدا نے فرق رکھا ہے تو آپ کیوں فرق مٹا رہے ہیں؟ کہ نزول کہہ کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی صامت ہے۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ اس قرآن کے لیے ہو وہی اس قرآن کے لیے ہو، ہے یقیناً قرآن ہے، بلکہ اس سے بہتر قرآن ہے، وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنتوں کو چھوڑ کے اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے مشکلات کو خود برداشت کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ الفاظ کی نزاکت ہے کہ جس کو شاید جو لوگ لغت اور الفاظ سے اتنا واقف نہیں ہے وہ اس طرح کی غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ ورنہ اگر بات ڈائریکٹ نزول کی ہے کہ ڈائریکٹ نازل ہوئے ہیں اور ولادت سے تعلق نہیں ہے، تو وہ شرف کی جو ان کے اسلاب و ارحام کا تھا، اس شرف کا انکار ہو جائے گا۔ وہ نسلیں جو ان سے پہلے تھیں، اس کے جو شرف تھے اور جو فضائل تھے، اس کا انکار ہو جائے گا۔ پوری داستان موجود ہے، خود میں اتنا موقع نہیں کہ ہم وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں۔ پوری داستانیں موجود ہیں ان کے آباء و اجداد کی، اور اس سلسلے سے کہ ان کے حتیٰ ان کے نور کی داستانیں، روایات موجود ہیں کہ نور ہونے کی بنیاد پہ خداوند متعال نے ان ذوات کو، ان لوگوں کو جن کے اندر یہ نور تھا، ان کو کیا فضیلتیں دیں، ان سب کا انکار ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی نیا کام ایڈ کرے، نئی چیز ایڈ کرے۔ اچھی چیز ہے، چلیں یہاں تک بھی مان لیا، لیکن ایڈ کرنے سے پہلے کسی پڑھے لکھے سے پوچھ تو نہیں، ایک مشورہ تو لے لیں۔ کبھی ڈاکٹر سے لائی ہوئی دوا میں ہمیں کیپسول خود سے نہیں ایڈ کرتے ہیں، اور ایڈ کرنا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ مظلوم ترین چیز کا نام ہے اسلام، دین محمدی، کہ جس کا جو دل چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ کچھ تو ایک حد ہونی چاہیے، کچھ تو ایک معیار ہونا چاہیے۔ جس شہزادے کی ولادت کی تاریخ ہے وہ بہت عظیم شخصیت، اور بہت عجیب حالات میں آپ نے اسلام کی حکومت بھی کی، مخالفین اسلام سے جنگ بھی کی، صلح بھی کی، زخم بھی اٹھایا، اور اتنا وہ جو زخم میدان میں آپ کی ران میں تھا، وہ تھا کوئی چھوٹا موٹا زخم نہیں تھا، بہت بڑا زخم تھا، گہرا زخم تھا، ٹھیک ہونے میں ٹائم لگا، لیکن اس سے سخت زخم تھا کہ اپنی ہی زوجہ کے ہاتھ موت کا پیالہ آپ نے لیا۔ امام حسن کا حلم مشہور ہے، امام حسن کے اخلاق
مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے کہ جب شامی آیا اور آ کے برا بھلا کہنے لگا تو امام حسن نے فوراً کہا کہ تو مسافر لگتا ہے، تھکا ہوا لگتا ہے. ہم نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ پیش کیا. گھر لے گئے، مہمان نوازی کی. جو برا بھلا کہتا ہوا آیا تھا وہ امام کا کلمہ پڑھتا ہوا گیا، فضائل پڑھتا ہوا گیا. ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ چیز سیرت نہیں بن سکتی ہے کہ آج جو امام کے دشمنان ہیں ان کے سامنے ایسا اخلاق و برتاؤ پیش کر کے ان کو ہم تبدیل کریں؟ کیا امام کو، اور آئیں دوسرے لفظوں میں بات دو چار کہہ دیں، کیا ہمارے امام کو نہیں معلوم تھا کہ اتحاد جائز نہیں ہے جو کہا جاتا ہے آج؟ امام ایک برا بھلا کہنے والے کو بدل رہے ہیں. آج ہمارا جس سے سامنا ہے وہ برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، مانتا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ نہیں مانتا ہے، ایک حد تک مانتا ہے، ولایت نہیں مانتا ہے. جتنا ہم مانتے ہیں اتنا نہیں مانتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ نہیں مانتا ہے، مانتا ہے. آگے کے منانے کے لیے ہم کو امام کے کردار کو پیش کرنا پڑے گا، امام کی سیرت کو پیش کرنا پڑے گا. اب یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ جو ہم کو خود نہیں آتا ہے. ہم نے کتنی امام کی سیرت پڑھی ہے، کتنی کوششیں کی، کتنی تاریخ پڑھی ہے، امام حسن پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنے لیکچر سنے ہیں، کتنے سیمینار ہوئے ہیں، کتنے پروگرامز ہوئے ہیں امام حسن پہ. کچھ اماموں کو چھوڑ کے اس کے بعد اماموں کا ذکر بھی بہت کم ہو جاتا ہے. بعض اوقات شاعری پڑھنے میں لوگوں کو امام کی مناسبت سے اشعار نہیں ملتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے فضائل کم ہیں، نہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں. مشکل ادھر سے ہے کہ چونکہ ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر علم کا تعلق سننے سے ہے، لہٰذا یہ لوگوں کو زیادہ معلوم. ان کا ذکر کم ہوتا ہے لہٰذا ہم کو کم معلوم. ہم کوشش کریں کہ امام کی معرفت حاصل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. حالات حاضرہ میں اس ہفتے جو تبدیلیاں ہیں، حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. مصر کے حالات ہر روز کروٹ لے رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے اور حالات کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ بھی. بحرین کے متعلق آپ نے دیکھا ہی ہوگا نیوز میں، سلم آباد میں ایک مسجد جو مسجد امام صادق علیہ السلام کے نام سے تھی، اس کو اس سے پہلے ایک بار توڑا جا چکا تھا، پھر اس پہ حملہ ہوا اور پھر اس کو نقصان پہنچایا گیا. سیریا میں بشار الاسد کے، حالانکہ سیریا کے حالات تقریباً بہبود کی طرف ہیں. انشاءاللہ ان قریب اعلان فتح ہوگا کہ جو کہ کافی حد تک ہو چکا ہے. آپ کو ہم نے بتایا کہ بعض شہروں پہ قبضہ ہو چکا ہے، وہاں سے یہ آتنکوادیوں کو نکالا جا چکا ہے کہ جو یورپ اور امریکہ سے آئیں. اور چونکہ وہ نکل رہے ہیں اور ان کی سازش ناکام ہو رہی، لہٰذا وہ کھسیار ہیں. بشار الاسد کے ایک نزدیکی مشاور کو انہوں نے پرسوں سحری کے ٹائم اس کے آس پاس حملہ کر کے قتل کر دیا، مار دیا. یہ ان کے آخر کے ریئیکشن ہے کہ جو بہرحال، لیکن یہ ساری چیزیں کیونکہ اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت ہے، اس مہینے کی قدس، لہذا ہم کو ان سارے مظالم کی بنیاد پہچاننی ہوگی. دنیا میں جو بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل. آپ دیکھ لیے، چاہے بحرین کے حالات دیکھ لیے، چاہے مصر کے حالات دیکھ لیے، چاہے سیریا کے حالات دیکھ لیے، افغانستان کے حالات دیکھ لیجیے، پاکستان کے حالات دیکھ لیجیے، کسی ملک کو آپ اٹھا لیجیے، خود اپنے یہاں کے حالات. الحمدللہ بہت پرامن ملک ہے، لیکن پھر بھی جب کبھی تھوڑا بہت ہوا ہے تو آپ دیکھ لیجیے کیا حالات ہیں. اپنے آپ نزدیک سے پہچانی. نیوز چینلز کتنے جس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ اسی لیے اس مہینے میں ہم نہیں کہ صرف یہی مقصد ہے، نہیں، مقصدوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ورنہ اصل مقصد تو وہ جگہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے، جو قدس ہے، اس کی تحریک. اسی لیے بیت المقدس کی تحریک ہماری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اس زمین کا تعلق انبیاء سے ہے. جناب داؤد، جناب سلیمان نے اس کو تعمیر کیا. یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت سلیمان یہاں سے حکومت کیا کرتے تھے. انبیاء، کتنے انبیاء یہاں مبعوث ہوئے ہیں، کتنے انبیاء یہاں پیدا ہوئے ہیں، کتنے انبیاء کا گھر یہاں پہ تھا. جناب ابراہیم جیسے نبی وہاں پہ دفن ہیں.
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد صخرہ ہے، جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پہ دیوار براق ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، دنیا کا تیسرا حرم ہے، جنتی قصر ہے۔ یہاں پہ اس مسجد میں اگر کسی نے ایک نماز پڑھی تو اس کا ثواب بعض روایتوں کے حساب سے 25,000 کے برابر اور بعض کے حساب سے 50,000 کے برابر۔ یہ فضیلتیں ہماری اور آپ کے ذہن کی نہیں ہیں، یہ وہ فضیلتیں جو الہی فضیلتیں ہیں، جو خدا نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ اتنی اہم چیز مسلمانوں کی، اسرائیل آج اس مسلمانوں کے اتنی اہم بافضیلت چیز جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پہ قبضہ کیے ہوئے، اس کو غصب کیے ہوئے۔ اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اسرائیل اسلامی میراث پہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ 19 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں کہ جو یہاں پہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ فگر آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، 1-2 سال پرانا فگر۔ اب آپ خود اس کے حساب سے ایڈ کر لیجئے۔ اس وقت یہ تھا کہ 19 لاکھ سے زیادہ بچے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچئے ایک مرتبہ تصور کیجئے اپنے بچے کو سامنے رکھ کے، اور جو مظالم ہیں وہ الگ ہے، فوٹو میں آپ دیکھا کرتے ہیں، گن پوائنٹ پہ بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ اسرائیل، جیسا کہ رہبر معظم نے کہا، اسرائیل سماج کا کینسر ہے۔ اسرائیل صرف فلسطین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اسرائیل پورے علاقے کے لیے نقصان دہ۔ اسرائیل یزید کا وارث ہے، اسرائیل یزیدیت کا علمبردار ہے، اسرائیل انسانوں کی شکل میں ظلم کا پیکر مجسمہ۔ آج دنیا میں جتنی بھی آپ خرابی دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے اسرائیل اور امریکہ شامل، بالخصوص اسرائیل، چونکہ پوری دنیا کے مال پہ سب سے زیادہ قبضہ اس کا۔ لہذا جب یہ مذہبی فضیلتیں اور اس حساب سے مخالفتیں، تو ایسے حالت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی مخالفت ہماری شرعی ذمہ داری۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یا ان فضیلتوں سے انکار کر رہا ہے یا ان مظالم سے انکار کر رہا ہے یا دین کو نہیں جانتا، نادان ہے وہ، اور نادان لوگوں سے دین نہیں لیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی مخالفت آپ دیکھیں، کربلا کیا پیغام تھا؟ ظلم کی مخالفت ہوئی تھی۔ اسرائیل کی مخالفت کربلا کا پیغام ہے، اسرائیل کی مخالفت عاشورہ کا پیغام ہے، اسرائیل کی مخالفت زیارت عاشورہ کا پیغام۔ ہم کہتے نہیں کہ ائمہ سے وہاں وعدہ کرتے ہیں، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ حالت جنگ میں اس سے ہم حالت جنگ میں، جس سے آپ حالت صلح میں اس سے ہم حالت صلح میں۔ خوب یہ انبیاء پہ کی سرزمین پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیسے ائمہ ان کے ساتھ خاموش رہیں گے، حالت صلح میں رہیں گے؟ اور اگر ائمہ حالت جنگ میں ہیں تو ائمہ کے ماننے والوں کو بھی حالت جنگ میں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات عاشورہ پڑھنے والا پڑھتے ٹائم کچھ اور کہہ رہا ہے، عمل میں کچھ اور کر رہا ہے؟ یہ قول و فعل میں فرق کیسے آ گیا ہے؟ ذات عاشورہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے عزاداری اور جلوس یزیدیت کے خلاف احتجاج کا نام ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، یہ آج کے مظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے اپنے ایریے میں جہاں بھی اس طرح کے پروٹیسٹ ہوں، جلسہ ہو، چونکہ یہ بات کئی جگہوں پہ جائے گی، جہاں بھی ہم وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، ہم یہ بتائیں کہ ہم ظلم پہ چپ نہیں ہیں، خاموش نہیں ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوفے والوں میں شریک ہو جائیں۔ اپنے آپ کو اگر کوفے والوں سے جدا کرنا ہے تو ہم کو اس احتجاج میں شرکت کرنی ہوگی، اس احتجاج میں ہم کو جانا ہوگا، اور جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ ایک جلسہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر جگہ حالات نہیں جلوس نکالیں، نہیں نکالیں، کہ جلسہ ہی ہو، حد اقل ہماری عوام کو تو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا کیا ہے۔ آج کتنے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسرائیل کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، فلسطین کیا ہے، داستان کیا ہے، اور پھر جو اڑتی باتیں آتی ہیں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ یہ مخالفت جہالت کی دلیل ہے، یہ مخالفت نہ جاننے کی دلیل ہے۔ عزیزان محترم، اگر آج مسلمان اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر لے تو یقین مانیے کہ دنیا میں نہ اسرائیل رہ سکتا ہے، نہ اسرائیل کی حمایت کا۔ ابھی روز آئے دن نیوز، اتنا وقت نہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، آئے دن نیوز کی اسرائیل کو فلاں اعتبار دیا گیا، فلاں یہ ہوا وہ ہوا، پوری داستان۔ اس کے پہلے بھی ہم نے خود کے موقع پہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کس طریقے سے UN کا سپورٹ رہا ہے، کس طریقے سے امریکہ کا سپورٹ رہا ہے، کس طریقے سے اس کے لیے ویٹو یوز کیا گیا ہے۔ اگر آج مسلمان اپنی جو واقعی طاقت ہے اس کو استعمال کر لے
تو اسرائیل کا وجود اس سرزمین پہ نہیں رہے گا. اسرائیل کا وجود یعنی ظلم کا وجود، ظلم ختم ہو جائے گا. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو مذہبی نہیں سمجھا. اگر یہی فکر ہے تو سوچیے میدان کربلا میں ہم کیسے امام حسین کی نصرت کر سکتے تھے. وہاں بھی تو یہ کہتے ہیں نا یہ حکومتوں کی لڑائی ہے. ہم کو اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا، ہم کو ایک مکمل دین کو لینا پڑے گا. یہ ناقص دین ہے جو ان چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ کیوں وہ کیوں. کامل دین ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، ان چیزوں کی حمایت کرتا ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. پالنے والے اس ماہ مبارک سے تقوی اور عبادت و طاعت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہماری عبادات کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. پالنے والے شب قدر میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم کو اپنے مقدر تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اس سال اس ماہ مبارک میں شب قدر میں حج و شہادت کو ہمارے نصیب میں لکھ دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.